بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ شرک احسان فراموشی اور ناشکری ہی نہیں، ظلم بھی ہے۔ دنیا کی ہر شے کی طرح انسان کا وجود اور اس کے اعضاء بھی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور پوری کائنات اللہ کی بندگی اور اطاعت کر رہے ہیں۔ آنکھ دیکھنے پر معمور ہے اور وہ دیکھتی ہے، کان سننے کے لیے تخلیق کیا گیا اور وہ سنتا ہے، دماغ سوچنے اور جسم پر کنٹرول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور وہ اپنے مقرر کردہ فرائض انجام دیتا ہے۔ یہی حال بدن کے چھوٹے بڑے ہر عضو اور عضو کے ہر حصے کا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں، مگر ظالم اور جاہل انسان ان اعضاء کی فطرت کے خلاف انہیں غیر اللہ کی بندگی میں لگاتا ہے۔ دل میں غیر اللہ کے لیے عاجزی اور نیاز مندی کے جذبات رکھتا ہے، دماغ میں مشرکانہ افکار و تصورات رکھتا ہے، سر ان کے آگے جھکاتا ہے، ہاتھ ان کے آگے پھیلاتا ہے، قدموں سے ان کی طرف چل کر جاتا ہے، ناک ان کے آگے رگڑتا ہے، زبان سے ان کا ذکر اور ان کی حمد کرتا ہے، اور خدا کے بنائے ہوئے اعضاء کے ساتھ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں میں بھی غیر اللہ کے آستانوں پر چڑھاتا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اپنے وجود، اپنے اعضاء اور دنیا کی چیزوں کو ان فطرت کے خلاف استعمال کرنا اور استعمال کرتے رہنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں ان کی تباہی اور بربادی کی وجہ ہے۔ یہی وہ مرحلہ کہ شرک کی راہ اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان اور نظام کائنات میں انسانی اعضاء کی فطرت اور ان کے اختیاری عمل میں تصادم رونما ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کو اور اس کے وجود کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ جن آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جن کانوں سے ہم سن رہے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بول سکتے ہیں، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں جن کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ پاؤں جن کی مدد سے ہم چلتے ہیں، ہمیں ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ ہم نے کبھی صرف دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں۔ اس نے ہمیں دماغ دیا، سوچنے کی صلاحیتیں دی۔ سب سے بڑی نعمت اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو ہمیں فری میں مل گیا، ہمیں محنت ہی نہیں کرنی پڑی۔ اگر ہم غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوتے تو ہمیں اس کلمے کی قدر ہوتی، ہم اپنے خاندان کے اگینسٹ جاتے، ہم اپنے خاندان سے لڑتے، اس کلمے کو پڑھتے اور اکیلے رہ جاتے۔ لیکن ہم نے شکر ادا کرنا دور، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے جسم کو جو نعمتیں ملی ہیں، ہم نے کبھی ان کا شکر ادا نہیں کیا، اور ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ مال دے دے، اللہ اولاد دے دے، اللہ مجھے امیر کر دے، اللہ مجھے نوکری دے دے۔ جب ہمیں ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ملتی تو ہم فوراً ناشکری پر اتر جاتے ہیں، ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتہ چلتا۔ افسوس کہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ جس حال میں ہم ہیں، ہم اس حال کو خوشحال نہیں سمجھتے، ہم اس حال میں خوش نہیں رہتے، ہم اس حال میں گزارا کرنا نہیں سیکھتے۔ اگر شکر گزاری کرتے رہتے تو وہ اللہ بن مانگے عطا کرتا، تو ویسے اللہ بھی خوش رہتا اور اس کا بندہ بھی خوش ہوتا۔ اللہ ہمیں ناشکری کرنے سے بچائے، مایوس ہونے سے بچائے، اپنی رضا میں راضی کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔